بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت کی بحث چونکہ ہم پڑھ چکے تھے، لیکن پھر بھی یہاں مسئلہ تھا نعت سببی میں کہ نعت سببی کو مزید واضح کیا جائے. چلیے آئیے دیکھتے ہیں نعت سببی. جب ہم نے کہا بیٹا جانی رجل عالم، مجھے یہ بتائیے یہ عالم کس کی صفت ہے؟ رجل کی ہے نا. لیکن جب ہم نے کہا جانی صحیح ہے رجل عالم ابو، یہاں موصوف کون ہے؟ رجل، لیکن یہ صفت موجود موصوف کی نہیں ہے، اس کے متعلق کی ہے. اس کا متعلق کون ہے؟ ابو ہو. تو اصل میں یہ صفت کس کی قرار پا رہی ہے؟ اس کی. یہاں جملے میں موصوف یہی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ متعلق موصوف ہے. یعنی اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ میرے پاس وہ آدمی آیا جس کے والد عالم ہے. آئے سمجھ میں؟ اب آدمی عالم نہیں ہے، کون؟ اس کے والد عالم ہے. اب ایسی صورت میں ہمیں کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ صرف پانچ میں سے کس کی اتباع کرے گا؟ دو کی. صحیح. اسی طرح کی مثال دیکھیے قرآن مجید میں بھی آئی ہے. ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. السلام علیکم. السلام علیکم. یہاں ظالم اس سینٹینس میں ربنا اخرجنا، پڑھنے والے ہمیں نکال دیں، من هذه القرية، اس بستی سے، الظالم اہلها، غالباً اہلها کہ اہلها دیکھنا ہوگا، یہ میرے خیال سے اہلها ہونا چاہیے، دیکھ لیتا ہوں پھر بھی کوئی مشکل نہیں ہے. سرچ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ديمين ہاں سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے. یہ اہلھا ہے. ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. آیہ قرآنی. اب یہاں ظالم صفت ہے قریے کی، جملے میں صفت کس کی قرار پا رہی ہے؟ بھائی یہ معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے کہ نہیں ہے؟ آئی سمجھ میں؟ اب یہاں پہ دیکھیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ مجرور ہے، یہ بھی مجرور ہے. پانچ میں سے کتنے میں چاہیے؟ دو میں. اعراب اور مذکر اور ارے مذکر مؤنث کہہ رہا ہوں، وہ معرفہ اور نکرہ، تو دونوں میں مطابقت ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اس کا یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، لیکن صفت اس کی نہیں ہے بلکہ اس کے متعلق کی ہے، اہل قریہ کی ہے. اب یہاں پہ
کہا آپ کو کرنا کیا ہے؟ ایک مثال بتائیے اس کی جو دی ہوئی ہے کتاب میں. ارے بھائی شروع کی بتاؤ. ہاں الرجل، میں کہاں بات چل رہی اس کا مطلب پہنچے نہیں کہوں. الرجل الفاضل ابوہ. اب یہاں پہ دیکھیں یہ فاضل اس کی صفت ہے لیکن بین ہی اس کی نہیں بلکہ اس کے متعلق ہی. اب ایسی صورت میں اس کو ہمیں مفرد لانا ہے. الرجلان الفاضل ہی کہیں گے آپ. بس یہاں کی ضمیر کیا ہوگی؟ بدلتی رہے گی. یہاں کیا کر دیں گے؟ ابو ہما. الرجالو الفاضل ہی لائیں گے. یہاں ابوہم کر دیں گے. مؤنث کی مثال دیکھیے. یہاں کہیں گے المرأۃ الفاضلۃ اصلا امہ، نہیں امہا. کیا کہیں گے؟ مؤنث ہے نا، کہیں گے امہا. المرأتان الفاضلۃ امہما. پھر کہیں گے النساء الفاضلۃ امہن. یہ ضمیریں آپ کو بدلتے جانا ہے اس کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، یہ مفرد تو یہ مفرد، یہ تثنیہ تو یہ تثنیہ، یہ جمع تو یہ جمع. اس کو آپ کو کیا رکھنا ہے؟ مفرد مؤنث رکھیں گے. یہاں مفرد مذکر رکھیں گے اور بس یہ ضمیریں بدلتی رہیں گی اور شروع کا یہ بدلتا رہے گا. کچھ واضح ہوا؟ اور صفت اس کی نہیں قرار پائے گی چونکہ یہ نعت سببی ہے. سببی اس کو کہہ ہی لیے رہے کہ یہ سبب بن رہا ہے. یہ صفت ہے لیکن یہ صفت سبب، یہ سبب بن رہا ہے کس کا؟ اس کی صفت ہونے کا. صحیح ہے؟ ڈائریکٹ اس کی صفت نہیں ہے بلکہ اس کے عالم کون ہے؟ فاضل کون ہے؟ اس کا باپ. تو کچھ کنسپٹ کلیئر ہوا نعت سببی کا. اور قرآن کی مثال یاد کرو. ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ پالنے والے ہمیں اس بستی سے نکال کہ جس کے اہل کیا ہیں؟ ظالم ہیں. اب یہاں ظالم صفت ہے لیکن صفت کس کی ہے؟ قریہ کی ہے. قریہ ظالم ہوگا، بستی کوئی ظالم ہوگی کہ اہل بستی ظالم ہوں گے؟ اہل بستی ظالم ہوں گے. تو قریہ یہ کیا ہے؟ نعت سببی کی مثال ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ میں آیا بیٹا نعت سببی؟ تمہیں سے پوچھ رہا. آپ کو آیا سکینہ؟ نہیں تھوڑی تھوڑی مت رہی، تھوڑے تھوڑے پہ مت رہیے. ابھی بھی تھوڑے تھوڑے پہ رہیں گے چونکہ اسپیشلی یہ باب کھلا ہے. صحیح، تو اب تھوڑے پہ نہ رہیے. یہاں پہ دیکھیے اس کا مطلب ہوگا الرجل الفاضل ابوہ، یعنی وہ آدمی کہ جس کے والد فاضل ہے. آدمی کہ جس کے والد فاضل ہے. ایک ہم نے کہا الرجل العالم، اس کا ترجمہ ہوگا عالم آدمی. ہم نے کہا الرجل العالم ابوہ. اب یہاں کیا ہوگا؟ عالم آدمی نہیں ہوا، عالم اس کے والد ہوئے. صحیح ہے. ہم نے ابوہ کو ہٹا کے الرجل الفاضل کہیں گے تو کیا ترجمہ کریں گے؟ فاضل آدمی. اب یہ کیا ہو جائے گی؟ نعت حقیقی. لیکن جب ہم ابوہ بڑھا دیں گے تو یہی کیا ہو جائے گا؟ نعت سببی. سببی کیوں؟ کیونکہ اب یہاں رجل فاضل نہیں ہے. اب کون فاضل ہے؟ اس کا باپ.
ابو ہو. کچھ کلیئر ہوا؟ سکینہ؟ جی ابا. ہاں. اب یہاں دیکھیں، اب ایسی صورت میں کیا ہے جو 10 میں سے 4 چیزوں میں مطابقت نعت حقیقی کرتا ہے، تو یہ 10 میں سے 4 میں نہیں کرے گا. 5 میں سے کتنے میں؟ خالی 2 میں. اب یہاں دیکھیں الرجل معرفہ ہے، الفاضل بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے. اس پہ ضمہ ہے، اس پر بھی ضمہ ہے. یہاں المرأۃ مؤنث ہے، المرأۃ معرفہ ہے، الفاضلۃ بھی معرفہ ہے، اور المرأۃ مرفوع ہے، الفاضلۃ بھی مرفوع ہے. آپ کو چینج کیا کرنا ہے؟ یہ ہمیشہ مفرد ہی آئے گا. دیکھیے الفاضل 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 الفاضلۃ 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 مفرد آیا، اور ابو ہو ابوہما ابوہم شروع میں جیسا بدلتا رہا اسی اعتبار سے ضمیریں یہاں کیا ہوتی رہیں؟ تبدیل ہوتی رہیں. دیکھیے یہاں المرأۃ کہا تو امہا، المرأتان امہما، النساء تو امہن. سمجھ میں آیا کچھ؟ چلیے، اگر کچھ بھی پھر ایک بار تو اس کتاب کو پڑھیے گا، کتاب میں پھر بھی ڈاؤٹ رہ جائے تو بتائیے گا، انشاءاللہ کچھ اور کوشش کریں گے. ٹھیک ہے.